یہ بہرحال ان کو تو یہ بھی کہا گیا ہے جتنی مراعات اور جو چیزیں ایم این اے کے طور پر وہ لی ہیں وہ بھی واپس کیے جائیں، سینیٹرشپ بھی ان کی ختم کی جا رہی ہے. تو یہ جو فیصلے آ رہے ہیں ان فیصلوں کو چیلنج کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہو رہا. ایک تو عمر امین گنڈا پور صاحب کو ریلیف مل گیا، فیصل واؤڈا صاحب کے پاس کوئی آپشن ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو اب چیلنج کریں، اور کیسے کر سکتے ہیں اور کہاں کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. یہ جو پرسیپشن ہے جس کا افضل خان صاحب نے ذکر کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ایسا نظر آ رہا ہے. لیکن قانونی طور پر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ فیصل واؤڈا صاحب کا کیس جو ہے اگر تو اسے وہ دیکھا جائے دوہری شریعت والا معاملہ، تو سینٹ میں انہوں نے وہ دوہری شریعت والی بات جو ہے وہ آلریڈی ختم کر دی تھی، چونکہ انہوں نے اور یہی کیس تھا اس وقت ہمارے جو رحمان ملک صاحب تھے ان کا بھی. تو یہ جو جس وقت قومی اسمبلی میں وہ منتخب ہوئے اس وقت انہوں نے جو وہاں حلف نامہ دیا، اگر تو وہ ایسا تھا کہ جس میں انہوں نے دوہری شریعت کو چھپایا اور جو کہ کیس ان کا یہی بنتا ہے، اس کی بنیاد پر اسے وہ پروسیڈ کر رہے ہیں. ورنہ معاملہ تو طے ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے جب استعفیٰ دے دیا دوہری شریعت سے اور انہوں نے سینٹ میں آ گئے، تو سینٹ میں اس وقت وہ ڈسکوالیفائڈ نہیں تھے، ایلیجیبل تھے. وہ 62F میں وہ نہیں آتے تھے. 62 اور 63 جو ہے اس میں یعنی اس پہ اپلیکیبل ہے آئین کے، تو اس میں تو وہ نہیں آتے تھے. لیکن یہ ہوا کہ اسے اب وہ جس بنیاد پر لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے اس وقت جھوٹ بولا تھا. صحیح. اب اگر وہ کیس دیکھا جائے تو ایگزیکٹلی وہی رحمان ملک صاحب والا کیس ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ میں انہیں کچھ ریلیف مل جائے. جس طرح کی سچویشن اب چل رہی ہے اس میں اسے یعنی ڈسکوالیفیکیشن کو زیادہ امپورٹنس حاصل ہے، چونکہ معاملہ ان کے پاس ڈسکوالیفیکیشن کا تھا اس بنیاد پر کہ وہ دوہری شریعت والا معاملہ ہے. تو اسے شاید یہ جو سچ اور جھوٹ والا معاملہ ہے وہ اتنا زیادہ نہ ان کے آڑے آئے. تو اگر یہ نہ آیا تو پھر ان کی شریعت یعنی والی شرط تو وہ ختم کر چکے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.